وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، یہ چند آیات مبارکہ جن کی ابھی تلاوت اور سماعت ہوئی ہے سورۃ التوبہ کی آیات ہیں. سورۃ التوبہ کا درس ترجمہ تفسیر کا سلسلہ بالترتیب جاری ہے. آج کا درس آیت نمبر 73 سے ہو رہا ہے. آیت نمبر 73 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم دیا کہ یا ایھا النبی، اے اللہ کے پیارے نبی، جاہد الکفار، جہاد کریں آپ کافروں سے، والمنافقین، اور منافقین سے، وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر سختی کریں، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جہنم بدترین ٹھکانہ ہے. جو جہنم میں چلا گیا تو وہ انتہائی بری جگہ ہے، وہ اچھی جگہ نہیں ہے جہاں. تو اس آیت مبارکہ میں پیچھے اصل میں ذکر چونکہ منافقین کا چل رہا، تو منافقین کے لیے یہاں ان کو کفار کے ساتھ ذکر کر کے بتا دیا کہ منافقت کا انجام بھی کوئی اچھا نہیں ہوگا، اور اس میں ساتھ ساتھ آپ کو حکم دیا کہ جاہد الکفار والمنافقین. اس میں جہاد کا مفہوم بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جہاد عام طور پر لوگ جہاد بھی صرف تلوار کے ساتھ جو جہاد ہے اسی کو سمجھتے ہیں، حالانکہ منافقین کے ساتھ آپ نے کبھی بھی تلوار کے ذریعے جہاد نہیں کیا. تو پتہ چلا کہ جہاد کی بھی کئی اقسام ہوتی ہیں. تو قرآن کریم کے اندر اللہ نے متعدد مقامات پر ذکر کی ہے. عام طور پر لوگ اس کی ایک ہی قسم سمجھتے ہیں جس کو عربی میں قتال کہتے ہیں یا جہاد بالسیف کہتے ہیں، تلوار کے ذریعے، اسلحے کے ذریعے کفار کے ساتھ لڑنا، اسے جہاد سمجھتے ہیں. جبکہ جہاد کا مفہوم بڑا وسیع مفہوم ہے. جہاد کی مشروعیت اس لیے ہے کہ انسان اللہ کے راستے پہ چلتے ہوئے جو بیچ میں رکاوٹ آتی ہے اس رکاوٹ کو دور کرنے کی کوشش کرنا. اب اس میں اللہ کے راستے پہ جب انسان چلنا چاہتا صراط مستقیم پر، تو اس میں سب سے پہلی رکاوٹ انسان خود بنتا، انسان کا نفس بنتا، انسان کی ذات بنتی ہے، انسان کی نیند بنتی ہے، آرام بنتا ہے اس کا. اور فجر کی نماز کے لیے جب انسان اٹھنا چاہتا ہے تو نیند کا غلبہ ہوتا ہے. تو اپنی ذات کو اللہ کے دین پر چلنے کے لیے آمادہ کرنا
کرنا، تیار کرنا، یہ بھی جہاد کا ایک حصہ ہے۔ اس کے لیے وہ طریقہ اختیار کرنا کہ انسان اللہ کے دین پر آسانی سے عمل کر سکے، تو وہ ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا اٹھنا، نیک لوگوں کے ساتھ انسان اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کی برکت سے نیکی کی توفیق ہو جاتی ہے۔ جیسے غالباً شیخ سعدی کا یا علامہ رومی کا جملہ ہے، صحبت صالحہ ترا صالح کند، صحبت طالعہ ترا طالع کند، کہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے سے تم بھی نیک بن جاؤ گے، اور برے لوگوں کی صحبت میں رہو گے تو آہستہ آہستہ برا بن جاؤ گے۔ اپنے آپ کو اللہ کے دین پر چلنے کے لیے آمادہ کرنا، اس میں نیک صحبت کو اختیار کرنا، حلال غذا کھانا، حرام غذا سے اپنے آپ کو بچانا۔ حلال کھائیں گے تو دل میں نیکی کے جذبات پیدا ہوں گے، حرام کھائیں گے تو دل میں گناہ کے خیالات آئیں گے، برائی کا رجحان زیادہ بڑھے گا۔ تو یہ پہلا جہاد ہے، یعنی کوشش ہے کہ انسان اپنے آپ کو آمادہ کرے کہ وہ اللہ کے دین پر عمل کرے، اپنے آپ کو سمجھائے کہ اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنی بندگی کے لیے۔ اب ہم اللہ کی بندگی کے علاوہ باقی تو سارے کام کریں، اس کے لیے وقت بھی نکالیں، پیسہ بھی لگائیں، دور دراز کے سفر کریں، لیکن جہاں اللہ کی بندگی کا موقع آئے، لمحہ آئے، وہاں جناب یا تو ہم سو جائیں یا غفلت کا شکار ہو جائیں۔ یہ تو کوئی انصاف کی بات نہ ہوئی۔ انصاف تو یہ کہ جس مقصد کے لیے وہ پیدا کیا ہے وہ مقصد کرے۔ اب یہ پنکھے ہم نے لگائے ہیں ہوا دینے کے لیے، اب یہ ہوا تو کم دے، شور زیادہ کرے، تو آپ کیا کہیں گے جناب ان پنکھوں کو اتار دیں؟ یہ جناب ہوا کم دے رہی، شور زیادہ کر رہے ہیں، یہ تو ہمیں نماز میں ڈسٹرب کر رہے ہیں، ہماری نماز کو خراب کر رہے ہیں۔ کوئی بھی چیز آپ لے کر گھر میں ایک ضرورت کے لیے انسان لاتا ہے، اس سے وہ ضرورت یا تو پوری نہ ہو یا وہ ضرورت وہ جس طرح ہونا چاہیے اس طرح نہ ہو، تو انسان کہتا ہے اس چیز کو ختم کرو۔ یہی انسان خود ہی کرتا ہے، یہی انصاف اور یہی اصول انسان اپنی ذات کے بارے میں اختیار کرے کہ اللہ نے مجھے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب بندگی کے ٹائم تو میں غفلت کا شکار ہو جاؤں، اور جہاں اللہ کی نافرمانی ہو وہاں پر میں ایکٹیو ہو جاؤں۔ تو سب سے پہلے انسان کی اپنی ذات رکاوٹ بنتی ہے، اپنی ذات کو آمادہ کرنا ہے، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو خود سمجھائے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے۔ جب نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا، آہستہ آہستہ خود انسان کے دل میں نیکی کا ذوق اور شوق زیادہ ہو جائے گا۔ بسا اوقات رکاوٹ بڑھ جاتی ہے، اس میں کسی کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ جا رہے ہیں راستے میں، سڑک بلاک ہے، کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ آپ بھی گاڑی سے اتریں گے، دوسرا بھی اترے گا، چند بندے اور بھی آئیں گے، وہ جو گاڑی حادثے کا شکار ہوئی ہے اس کو راستے سے ہٹائیں گے، کوشش کریں گے تاکہ راستہ صاف ہو جائے۔ بعض مرتبہ پھر ایسی رکاوٹ آتی ہے جس کے لیے تلوار بھی اٹھانی پڑ جاتی ہے۔ اب لیکن ان تمام مراحل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے کہ جو لوگ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ جہاد بالسیف کا تو تذکرہ کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ مکہ کے اندر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے تنگ کیا تو آپ نے ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی بلکہ ان کے لیے پورا شہر چھوڑ دیا۔ کہا چلو تم یہاں رہو، ہم یہاں سے جاتے ہیں۔ آپ نے راستہ چینج کر دیا، لیکن اب وہ کافر، آپ نے راستہ بدلا پرامن طریقے سے، دوسرے راستے پہ چل پڑے، اب وہ آپ کو اس راستے پہ بھی نہیں چھوڑ رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ دیا،
آپ کا وطن اصلی تھا، آپ کی وہاں پیدائش ہوئی تھی، آپ کے ماں باپ کا وطن تھا، آپ کی پوری برادری وہاں پر رہتی تھی، لیکن آپ نے ہجرت فرمائی اور پورا مکہ، اس کی گلیاں، اس کے بازار، اس کی زمین، اس کے مکانات، اس کی دکانیں سب کافروں کے لیے چھوڑ دی۔ لیکن ان کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں بھی نہیں چھوڑا۔ انہوں نے مدینہ میں بھی مسلمانوں کو سکون سے رہنے نہیں دیا۔ جب وہاں بھی سکون سے رہنے نہیں دیا، اب ان آخری علاج یہ تھا کہ ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے۔ تو بسا اوقات یہ آپ دیکھتے ہیں، ایک آدمی نرمی سے ایک بات نہیں مانتا، نرمی سے اس کو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب ذرا تھوڑا سخت لہجہ اختیار کیا جائے، سختی کی جائے، اس کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو یہ جہاد بھی کافروں کے فائدے کے لیے کہ ان کو نرمی سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ ذرا تھوڑا سختی کے ساتھ ان سے نپٹیں تاکہ ان کو بات سمجھ میں آئے اور یہ اللہ کے عذاب سے، جہنم سے بچ جائے، اس لیے کہ جہنم انتہائی بدترین ٹھکانہ ہے، اس سے بچ کرے۔ اب منافقین سے تو جہاد بھی صرف ہوا ہی نہیں، یہاں جب جہاد کا لفظ منافقین کے لیے بھی استعمال ہوا، اس کا مطلب ہے کہ جہاد کی ایک اور بھی قسم ہے، وہ ہے زبانی جہاد، کہ ان کو جائیں، آپ سمجھانے میں تھوڑی وغلظ علیہم، تھوڑی سختی کریں ان کے ساتھ، دلیل کے ساتھ ان کو سمجھائیں. جیسے مکہ کے اندر سورہ فرقان میں، سورہ فرقان مکی صورت ہے، وہاں فرمایا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. یہ بِهِ کی ضمیر قرآن کی طرف لوٹ رہی ہے کہ قرآن کے ذریعے سے آپ جہاد کریں، کہ ان کو قرآن سنائیں اور ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. یہ آخری مرحلہ ہے کہ جس میں اسلامی فوج، اسلامی مجاہدین پھر تلوار اٹھائیں اور اس کے ذریعے سے پھیلانے والے فساد کا راستہ روکیں. فساد کو روکنا ہے. وغلظ علیہم سختی، یہاں بھی سختی مراد یہاں پر احکامات میں ہے، زبانی نہیں ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی سخت گفتگو نہیں فرمائی. قرآن کریم میں آتا ہے، اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کو مزاج کے اعتبار سے بہت زیادہ نرم بنایا. لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ کی گفتگو میں سختی ہوتی یا آپ کے دل میں سختی ہوتی، پھر یہ صحابہ اکرام جو آپ پر اپنی جان نچھاور کر رہے ہیں، یہ بھی آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے. تو زبانی سختی مطلب کسی کو طعن و تشنیع کرنا، یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی زنا جیسا جرم کر لے اور اس پر زنا کی حد جاری کی جائے لیکن اس کو اس گناہ کا طعنہ نہ دیا جائے، طعنہ دینے سے تو طعنہ دینا اسلام کے اندر حرام ہے، اللہ نے منع کیا ہے قرآن کریم میں. تو بہرحال فرمایا یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر. یہ ہمارے یہاں اسلام میں جہاد کے خلاف جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، وہ جہاد کی ایک ہی قسم، جہاد بھی سیف کا ذکر کرتے ہیں اور باقی جہاد کی تمام پہلو کو نظر انداز کر جاتے ہیں. بلکہ میں جب امریکہ میں تھا تو وہاں تو دوستوں نے بتایا کہ ان لوگوں نے جہاد کے بارے میں اس کو کہا ہے کہ یہ ہولی وار ہے. الگ ایک مذہبی جنون جن لوگوں پہ چڑھ جاتا ہے، وہ بلا وجہ بیٹھے بیٹھے لوگوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. ہولی وار کا مطلب یہ ہوتا ہے، جبکہ جہاد کا مفہوم قرآن کریم نے مطلقاً اسٹرگل کے بارے میں اس کو استعمال کیا ہے کہ آپ اپنی بہتری کے لیے، دین کی بہتری کے لیے جو اسٹرگل کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، وہ کوشش آپ کی جہاد میں کام ہوتی ہے. اور وہ پروپیگنڈا بھی ان کا کلیات نے دیکھا. اللہ پاک نے افغانستان کے طالبان کی شکل میں کتنی ان کی جہاد میں پوری زندگیاں گزری، لیکن پوری دنیا آج اس بات کو مانتی ہے
کہ جو امن انہوں نے اپنے دور میں قائم کیا یا آج ان کے زیر کنٹرول علاقوں میں جو امن ہے وہ امن ترقی یافتہ ممالک کے اندر بھی نظر نہیں آتا. تو اللہ کے دین کی برکت ہے. اللہ کے دین کی برکت سے لوگوں کے قلوب کے اندر تبدیلی آتی ہے. آپ نے سنا عمر بن عبدالعزیز کے دور میں کہ بھیڑیا اور بکری بھی ایک برتن میں پانی پیتے تھے. ایک چرواہا عمر بن عبدالعزیز کے دور میں بکریاں چراتا تھا جنگل کے اندر، وہ بھیڑیا جنگل کا آ کر بکری کے ساتھ برتن میں پانی پیتا تھا. تو ایک دن بھیڑیے نے بکری کی طرف گھورا، حملہ کرنا چاہا، تو چرواہے نے کہا کہ لگتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا. کہ جب اللہ کی دھرتی پر انصاف ہوتا ہے تو جنگل کے درندے بھی مسخر ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کی دھرتی پر ظلم ہوتا ہے اور اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو پھر انسان اندر سے درندہ بن جاتے ہیں. پھر بلا وجہ ان کا دل چاہتا ہے میں اس سے بھی لڑ لوں، میں اس سے بھی لڑ لوں، میں اس سے بھی لڑ لوں. قرآن نے ایک بستی کا ذکر کیا، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان. کہ بستی کے باشندے جب تک اللہ کے شکر گزار تھے تو ان کے پاس رزق بھی فراوانی سے آ رہا تھا، اور ان کے دلوں کے مثبت جذبات کی وجہ سے وہ بستی پر امن تھی. کوئی ایسی غلطی کوتاہی کرتا تو دوسرا اس کو معاف کر دیتا، اور جب وہ بستی والے اللہ کے نافرمان بن گئے تو ان کے اندر سے جذبات منفی بن گئے. پھر ان کا معاف کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا، پھر وہ ان کا جی چاہتا تھا میں اس کا گلا دبا جاؤں اور اس کا خون چوس جاؤں. یہ تو قرآن کریم نے بتایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے حالات میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم. فرمایا اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرو. قرآن پاک کی یہ نعمت کہ اس سے پہلے تم آپس میں دستوں گریبان تھے، ایک دوسرے کو مارنے کو تمہارا جی چاہتا تھا، لیکن جب تم قرآن کے دامن کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ وابستہ ہوئے تو اب تم آپس میں شیر و شکر بن گئے. اب تمہارا جی چاہتا ہے کہ ہم دوسرے کو معاف کر دیں. یہ اللہ کے دین کی برکتیں ہوتی ہیں کہ جب انسان اللہ کے دین پر مخلص ہو کر عمل کرتا ہے تو انسان کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے. اب اگلی آیت میں پھر بعد منافقین کا ذکر ہے کہ یحلفون باللہ ما قالوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر منافقت کا انجام بد بیان کیا کہ جن لوگوں کا رویہ اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ، مخلص مسلمانوں کے ساتھ منافقانہ ہے، ان کا ٹھکانہ انتہائی برا ہوگا، ان کا انجام برا ہوگا. اس محفل میں کچھ منافق بھی بیٹھے ہوئے تھے. وہ جب وہاں سے اٹھے باہر نکلے تو ایک نے کہا کہ جی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہہ رہا ہوں، اس منافق نے بھی کہا جی جو باتیں کرتے ہیں اگر یہ باتیں سچ ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم گدھوں سے بھی بدتر ہیں. ان میں سے ایک سچا مسلمان بھی تھا، اس کا نام تھا عامر بن قیس. اس نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ارشاد فرماتے ہیں وہ بالکل سچ ہے، اور تم منافق واقعتاً گدھوں سے بھی بدتر ہو. اگر اس نے یہ کہا ان کو غصہ آ گیا، انہوں نے جا کر خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لگائی، کہا جی یہ ہمیں گدھوں سے بدتر کہتا. اس نے کہا جی بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ ابھی ابھی آپ نے جو واعظ فرمایا،
آپ نے بعض میں منافقت کا انجام بد ذکر کیا. یہ لوگ یہاں سے اٹھے باہر جا کر، ان میں سے ایک بندے نے اس کا نام بتایا، جلاس نام تھا، کہ جلاس نے یہ بات کہی کہ اگر حضور سچ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم گدھوں سے بدتر ہیں. میں نے کہا جی حضور بالکل سچ کہتے ہیں، تم گدھوں سے بدتر ہو. انہوں نے کہا نہیں جی یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کہی. قرآن نے اس کو ذکر کیا کہ یحلفون باللہ، قسم کھا رہے تھے. اب حضور نے اس سے پوچھا منافق سے کہ تم سچ کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ جھوٹ کہہ رہا. اب اس نے منافق نے اپنے سچے ہونے پر قسم کھائی، تو اس مسلمان عامر بن قیس سے آپ نے کہا تم بھی قسم کھاؤ. اس نے قسم کھائی، لیکن ساتھ میں اس نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ اس کو اپنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے مقام اور مرتبے کی فکر پیدا ہوئی کہ میں آپ کے سامنے جھوٹا ہو رہا ہوں. منافق کو بھی اس کی پرواہ نہیں تھی. اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ہاتھ اٹھائے، کہا کہ یا اللہ اس معاملے کی سچائی اور اس معاملے کی صداقت آپ قرآن پاک میں اپنے نبی کے قلب اطہر پر اتار دیجیے. اور مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے آمین، بس اتنی بات ہے. ابھی یہ لوگ اٹھنے بھی نہیں پائے تھے، حضرت جبریل امین تشریف لے آئے. انہوں نے آ کر اس معاملے کی حقیقت بتائی کہ منافق جھوٹ بول رہا ہے، انہوں نے ایسی باتیں کہی تھی. یحلفون باللہ، اب یہ قسمیں کھا رہے ہیں کہ ما قالوا، ہم نے نہیں کہا. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ انہوں نے کلمہ کفر زبان سے نکالا ہے. وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور اسلام کے بعد آپ کی شان میں ایسی باتیں کر کے یہ دوبارہ کافر بن چکے ہیں. یہ آیتیں جب اتری، ان آیتوں میں آگے چل کے اللہ نے توبہ کا بھی ایک آپشن دیا. فرمایا فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، اس جھوٹی قسم کے بعد بھی اگر یہ توبہ کر لے گا تو اس کے حق میں بہتر ہوگا، اور اگر توبہ نہیں کرے گا تو اللہ نے فرمایا پھر اس کو دردناک قسم کا عذاب دنیا اور آخرت میں دیا جائے گا. تو وہ منافق کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ جی بالکل مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اور مجھے چونکہ اس آیت میں توبہ کا آپشن دیا گیا ہے، میں تم سب کے سامنے توبہ کرتا ہوں، اور آج کے بعد انشاءاللہ میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا اور نہ میری کوئی ایسی شکایت آئے گی. پھر تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ سچا ثابت ہوا اور وہ اپنی توبہ پر قائم رہا، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں جو مسلمہ کے کذاب کے خلاف جہاد ہوا، جنگ ہوئی، اس میں اس نے شرکت بھی کی اور اس میں وہ شہید بھی ہو گیا. اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، ایسی باتوں کا ارادہ کیا جن باتوں کو وہ نہ پا سکے، اپنی سازش میں کامیاب نہ ہو سکے. اور یہ سازش اس لیے کی وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَغْنَاهُمُ اللَّهُ، نقموں کا معنی انتقام، کہ ایک مسلمان سے کوئی انتقام لینا چاہ رہے تھے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مدینہ میں امن دے دیا. مدینہ کی معاشی حالت بہتر ہو گئی. یہاں من فضلی سے مراد یہی ہے کہ آپ کی آمد سے مدینہ میں امن قائم ہوا، مدینہ کی معاشی حالت بہت بہتر ہو گئی. تو یہ اس کو نہیں دیکھ رہے کہ حضور کی بدولت اللہ نے ان کو کیا کچھ عطا فرمایا، یہ آپ کے مخلص ساتھیوں کے خلاف سازش کر رہا ہے. تو پھر اگلی وہی باتیں بتائی، اور یہ بھی ساتھ میں بتایا اگر بات نہیں آئے تو وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، ان کا دنیا میں نہ کوئی دوست ہوگا. ہے ہی نہیں کہ منافق کے دوست نہ تو کافر ہوتے ہیں نہ مسلمان ہوتے، کیوں وہ نہ کافروں کے ساتھ مخلص نہ مسلمانوں کے ساتھ، انہیں اپنے مفادات عزیز ہوتے ہیں. تو جب ان کی سازشیں بے نقاب ہوتی ہیں تو نہ ان کو وہاں کوئی پناہ ملتی ہے نہ یہاں کوئی پناہ ملتی ہے. تو اللہ پاک اس گناہ سے سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے قرآن کے ساتھ، دین کے ساتھ اخلاص کی دولت سے سرفراز فرمائے.
قرآن کی دین کی برکتیں دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔